سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ پوری کوشش کے ساتھ دعا کیا کرو تو پھر اس طرح کہا کرو، اے اللہ اپنے شکر، ذکر اور اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ حدیث نمبر 1856، مسند احمد۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو یہ دعا پڑھی، اے اللہ میرے لیے بخش دے وہ گناہ جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے، اور جو مخفی انداز میں کیے اور جو اعلانیہ کیے، اور جو میں نے زیادتی کی وہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی۔ حدیث نمبر 1858، مسند احمد۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز میں یا نماز کے آخر میں پڑھنے کے لیے چند کلمات کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اے اللہ بلا شبہ میں تجھ سے ہر معاملے میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے بھلائی کی پختگی کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری نعمت کے شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں تیری عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سالم دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ان گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جن کو تو جانتا ہے، میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کو تو جانتا ہے، اور میں تجھ سے ہر اس شر سے پناہ چاہتا ہوں جس کو تو جانتا ہے۔ حدیث نمبر 1860، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یہ 99 کلمات ہو گئے، اور پھر اس نے 100 پورے کرنے کے لیے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حدیث نمبر 1861، مسند احمد۔